نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير أو كما قال الله تبارك وتعالى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین اعظام، آپ کے سامنے قرآن کی جو آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہاری اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، اور نہ جانے تمہارے کتنے گناہوں کو اللہ تعالیٰ درگزر فرماتے رہتے ہیں، معاف فرماتے رہتے ہیں۔ اگر آج معاشرے پر نظر دوڑا کر دیکھا جائے تو آج اللہ کی نافرمانیاں بالکل عام ہو چکی ہیں، گناہ بالکل عام ہو چکے ہیں، پل پل گناہ کیے جا رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کی جا رہی ہیں۔ ان گناہوں کے نقصانات بے شمار ہیں۔ مجھے آپ حضرات کے سامنے گناہوں کے 20 نقصانات بیان کرنا ہے۔ نمبر 1، پہلا نقصان، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے آدمی پر اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے، جیسا کہ بد نظری میں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ بد نظری کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے اور بد نظری کرانے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت کے معنی کیا ہے؟ لعنت کے معنی آتے البعد عن الرحمہ، کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ اب ذرا آپ غور کریں کہ جس پر اللہ کی لعنت ہو، جو رحمت الہی سے دور ہو گیا، اس کا کیا بنے گا؟ جیسا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو کچھ فرمایا تھا اس میں ایک یہ بھی تھا کہ جب میری فرما برداری کی جاتی ہے تو میں راضی ہوتا ہوں، جب راضی ہوتا ہوں تو برکت دیتا ہوں، اور میری برکت کی انتہا نہیں ہوتی۔ جب میری نافرمانی کی جاتی ہے تو میں ناراض ہوتا ہوں، اور جب ناراض ہوتا ہوں تو لعنت کرتا ہوں، یعنی اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہوں، اور میری یہ لعنت 7 پشتوں تک جاتی ہے۔ اتنی بڑی لعنت اس گھناؤنی لغزش کی وجہ سے ہوتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں۔ گناہ کا دوسرا نقصان، جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس نافرمانی کی وجہ سے اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے، اس لعنت کی وجہ سے وہ رحمت الہی سے دور ہو جاتا ہے، اور جو رحمت الہی سے دور کر دیا جاتا ہے اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، کہ جو شخص میری یاد سے اعراض کرتا ہے، میرا نافرمان بن جاتا ہے، مجھے بھول جاتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں ضرور بے ضرور اس کی زندگی کو تلخ کر دوں گا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے معیشتاً ضنکا کی تفسیر فرمائی ہے کہ گنہگاروں کی زندگی کس طرح سے تلخ ہوتی ہے، انتقام سے ڈرتے رہتے ہیں کہ جس کے ساتھ گناہ کر رہا ہوں کہیں اس کے وارثین آ کر انتقام نہ لے لیں۔ نمبر 2،
راز کے فاش ہونے کا ڈر رہتا ہے، ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ میرے راز کہیں فاش نہ ہو جائے، کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ بقول ایک بزرگ کے وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی میں سکون تلاش کرتے ہیں وہ انٹرنیشنل بے وقوف ہیں۔ آپ حضرات خود سوچیں کہ ایک شخص سمندر کی تہ میں آگ تلاش کرے تو لوگ اسے کیا کہیں گے؟ یہ شخص بڑا ہی بے وقوف ہے۔ اسی طرح جو لوگ اللہ کی نافرمانی میں سکون تلاش کرتے ہیں وہ بھی بڑے بے وقوف ہیں۔ جیسے سمندر کی تہ میں آگ کا ملنا ناممکن ہے، اسی طرح اللہ کی نافرمانی میں دائمی سکون کا مل جانا یہ بھی ناممکن ہے۔ ایک یورپین عورت نے خودکشی کرتے وقت ایک پرچے میں لکھا کہ میں نے سکون کو حاصل کرنے کے لیے دنیا بھر کی تمام لذتوں کو حاصل کیا مگر مجھے سکون نہیں ملا، اس وجہ سے میں خودکشی کر رہی ہوں۔ کیا گناہ کرنے سے گناہ کے تقاضوں کو سکون مل سکتا ہے اور گناہ کی پیاس بجھ سکتی ہے؟ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دنیا بھر کے حسینوں پر بدنگاہی کر لے مگر صرف ایک حسین باقی رہ جائے اور اس بد نظر سے معلوم کیا جائے کہ پیٹ بھر گیا یا اس باقی کو بھی پیش کر دوں تو یہی کہے گا کہ وہ بھی دکھا دو، تو معلوم ہوا کہ گناہوں سے سکون حاصل کرنا ایسا ہے جیسا کہ آگ میں آگ ڈال کر بجھانے کی امید کرنا۔ گناہ کر کے گناہ کے تقاضوں میں سکون کی امید کرنا ایسا ہے جیسے پائخانے کو پیشاب سے دھو کر طہارت کی امید کرنا۔ چنانچہ شہوت پرست اور صورت پسند لوگوں کی زندگی غور سے دیکھیے تو بہت ہی پریشان کن، بہت زیادہ بے چین، بے سکون، بے نیند، بے آرام نظر آئے گی۔ اس کے برعکس اللہ والوں کی صحبتوں میں بیٹھنے والوں کو کیسی پرسکون زندگی اور آرام کی نیند اللہ نصیب فرما دیتے ہیں۔ گناہ کا تیسرا نقصان کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے حدیث پاک کے اندر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب انسان پہلی مرتبہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ اس نقطے کی حقیقت کیا ہے اس کو تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اور جب دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا نقطہ لگا دیا جاتا ہے، جب تیسرا گناہ کرتا ہے تو تیسرا نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ اگر اس دوران وہ توبہ کر لے تو یہ نقطے مٹا دیے جاتے ہیں، لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے بلکہ مسلسل گناہ کرتا رہے اور گناہ کرتا ہی چلا جائے تو آہستہ آہستہ وہ سیاہ نقطے اس کے پورے دل کو گھیر لیتے ہیں اور پھر وہ نقطے زنگ کی صورت اختیار کر لیتے اور دل کو زنگ لگ جاتا ہے، اور جب دل کو زنگ لگ جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے اندر حق بات ماننے کی صلاحیت ہی نہیں رہتی۔ پھر اس پر غفلت کا وہ عالم طاری ہو جاتا ہے کہ پھر گناہ کے گناہ ہونے کا احساس مٹ جاتا ہے اور گناہوں کے مفاسد کا ادراک اور احساس ختم ہو جاتا ہے، گویا انسان کی عقل ماری جاتی ہے۔ اور گناہ کا چوتھا نقصان ظلمت اور تاریکی ہے۔ ہم لوگ گناہ کے ماحول کے عادی ہو چکے ہیں، اس وجہ سے گناہوں کی ظلمت اور کراہیت دلوں سے مٹ چکی ہے، ورنہ ہر گناہ میں ایسی ظلمت اور ایسی کراہیت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ صحیح ایمان کامل عطا فرمائے تو انسان اس ظلمت اور کراہیت کو برداشت نہ کر سکے۔ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ غلطی سے کسی موقع پر حرام آمدنی کا ایک لقمہ منہ کے اندر چلا گیا، جس کی وجہ یہ پیش آئی کہ ایک صاحب نے دعوت کی، ان کے یہاں کھانے کے لیے چلے گئے، بعد میں پتہ چلا کہ اس کی آمدنی حرام کی تھی۔ فرماتے تھے
کہ 2 مہینے تک اس حرام لقمے کی ظلمت اپنے دل میں محسوس کرتا رہا۔ اس ظلمت کا نتیجہ یہ تھا کہ اس 2 مہینے کے عرصے میں بار بار دل میں گناہ کے دائیں اور تقاضے پیدا ہوتے رہے۔ کبھی تقاضا ہوتا کہ فلاں گناہ کر لوں، کبھی تقاضا ہوتا کہ فلاں گناہ کر لوں۔ یہ سب ایک گناہ کا اثر تھا اور ایک گناہ کی ظلمت تھی۔ 5واں نقصان، گناہ کا 5واں نقصان مصیبتوں کا ہجوم۔ ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے نعمتیں سلب ہو جاتی ہیں، بلا اور مصیبتوں کا ہجوم ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ کوئی بلا نازل نہیں ہوتی مگر گناہ کی وجہ سے، اور کوئی بلا دور نہیں ہوتی مگر توبہ کی وجہ سے۔ قرآن کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت فرمائی تھی، اللہ نے اس میں یہی فرمایا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ جو مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہارے اعمال کے سبب سے آتی ہے۔ صوفیاء کرام نے مصائب کی 13 اقسام بیان فرمائی ہیں۔ گناہ کا 6واں نقصان، روزی سے برکت کا نکل جانا۔ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے روزی سے برکت ختم ہو جاتی ہے، پھر ہزاروں لاکھوں روپے بھی کم پڑتے ہیں۔ اسی وجہ سے حدیث میں آیا کہ بندہ رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے جس کا سبب اس کا وہ گناہ ہوتا ہے جس سے اس نے توبہ نہ کی ہو۔ اسی طرح گناہ کا 7واں نقصان یہ ہے کہ توبہ میں سستی آ جاتی ہے۔ گناہ کرنے سے توبہ کا ارادہ کمزور ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بالکل توبہ کی توفیق نہیں رہتی، اسی حالت میں موت آ جاتی ہے۔ گناہ کا 8واں نقصان، نیک لوگوں سے وحشت۔ گناہوں کی کثرت کا نقصان یہ بھی ہے کہ دل میں ظلمت پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے نیک لوگوں سے وحشت سی ہو جاتی ہے، اور جو شخص جتنا اللہ والوں سے دور رہتا ہے اتنا ہی اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں اہل اللہ کی عظمت مرحمت فرما دے۔ گناہ کا 9واں نقصان، دل سے اللہ کا خوف نکل جانا۔ گناہ کرنے سے دوسرے گناہ کرنے کے لیے جرأت ہوتی ہے، اسی طرح پے در پے گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ کا خوف انسان کے دل سے نکل جاتا ہے اور گناہوں کے ارتکاب پر دلیر ہو جاتا ہے۔ گناہ کا 10واں نقصان، دونوں جہاں میں ذلت ہے۔ گناہ کرنے سے دونوں جہاں میں ذلت و خواری حصے میں آتی ہے۔ عوام کی نظر میں وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، اس کی ہدایت کے مواقع وہ مفقود ہو جاتے ہیں۔ من یضللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ ذلیل کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اور گناہ کا 11واں نقصان، حیا کا ختم ہو جانا۔ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے حیا ختم ہو جاتی ہے، اور جب حیا ختم ہو جاتی ہے تو انسان جو کچھ کر گزرے کم ہے۔ ایک واقعہ یاد آیا، ایک مجلس میں ایک اللہ والے نے یہ واقعہ سنایا۔ وہ فرماتے کہ دارالعلوم کے دارالافتاء میں ایک عورت کا فون آیا۔ اس نے کہا میری بچی جوان ہو چکی ہے اور اس کا باپ اس کو بری نظر سے دیکھتا ہے، اب آپ بتلائیں ہم کیا کریں۔ ایک جگہ یہ واقعہ پیش آیا، ایک آدمی خود کہتا ہے، کسی عالم سے معلوم کرتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی سے زنا کر لیا، آپ بتلائیں میں کیا کروں۔ ایک شخص نے بتایا، وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک میگزین میں پڑھا کہ یورپ میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں لوگ کپڑے ہی نہیں پہنتے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب پیدا ہی ننگے ہوئے ہیں تو اب پہننے کی کیا ضرورت ہے۔ میری بہنوں، یہ سب حیا کے ختم ہونے کی نشانیاں ہیں۔
ایک کتاب میں میں نے پڑھا کہ یورپ میں ایک ایسا ہی طبقہ وجود میں آ گیا ہے، وہ کہتا ہے کہ بہن اپنے بھائی کے مزاج کو بنسبت دوسری عورت کے زیادہ سمجھتی ہے، لہذا جب گھر میں عورت موجود ہے تو پھر باہر سے عورت لا کر شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ 2-3 واقعے میں نے آپ کو بتائے ہیں، ایسے واقعات آج کے اس دور میں آپ کو ہزاروں مل جائیں گے۔ سچائی ہے اس بات میں کہ جب حیا چلی جاتی ہے تو آدمی جو کچھ بھی کر گزر جائے وہ کم ہے۔ حدیث پاک میں اسی کو بیان فرمایا، الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اسی طریقے سے گناہ کا 12واں نقصان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا۔ گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امیدی ہو جاتی ہے، اس وجہ سے توبہ نہیں کرتا، بے توبہ مرتا ہے۔ کسی شخص سے مرتے وقت کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ، اس نے گانا شروع کیا، کہنے لگا جو کلمہ مجھ سے پڑھواتے ہو اس سے مجھے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے، کوئی گناہ تو میں نے چھوڑا نہیں، آخر کلمہ نہ پڑھا، دنیا سے چلا گیا۔ کسی اور شخص سے کلمہ پڑھوانے لگے، بولا اس کلمے سے کیا ہوگا، میں نے کبھی نماز تک تو پڑھی نہیں، وہ بھی اسی طرح دنیا سے چلا گیا۔ کسی شخص کو کلمہ پڑھنے کو کہا گیا، کہنے لگا میں تو اس کلمے کا منکر ہوں، اور دنیا سے چلا گیا۔ میری بہنوں آپ بتائیے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جایا کرتا ہے۔ یہ دوسروں پہ الزامات لگا دینا، دوسروں پر تبصرے کرنا، تنقید کرنا، دوسروں کی غیبتیں کرنا، چغلیاں کرنا، دوسروں کی عزتوں کو اچھالنا، یہ وہ سارے گناہ ہیں جن کے یہ سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ گناہ کا 13واں نقصان کیا ہے؟ علم حقیقی سے محرومی۔ گناہ کا ارتکاب کرنے والا علم کی دولت سے محروم رہتا ہے، کیونکہ علم نور خدا ہے، اور نور خدا وہ گنہگار کو عطا نہیں کیا جاتا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے امام شافعی کو وصیت فرمائی تھی کہ میں دیکھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے تمہارے قلب میں ایک نور ڈالا ہے، تم اس کو گناہ کی تاریکی سے بجھا مت دینا۔ امام وکی کا حافظہ بہت زیادہ تھا، کسی نے حافظے کو قوی کرنے کا نسخہ پوچھا تو آپ نے فرمایا حافظے کو قوی کرنے کا سب سے مجرب نسخہ وہ گناہوں سے بچنا ہے۔ اسی طرح گناہ کا 14واں نقصان کہ اللہ تعالیٰ سے انسان کو وحشت ہونے لگتی ہے۔ کثرت گناہوں کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ گنہگار کو اللہ سے وحشت ہونے لگتی ہے۔ 15واں نقصان کہ گناہ کرنے سے دنیا کی رغبت اور آخرت سے وحشت پیدا ہو جاتی ہے۔ گناہ کا 16واں نقصان آدمی طاعت سے محروم ہو جاتا ہے۔ آج ایک عبادت گئی، کل دوسری چھوٹ جائے گی، پرسوں تیسری چھوٹ جائے گی، یوں سلسلے وار گناہوں کی نحوست کی وجہ سے نیک اعمال چھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ گناہ کا 17واں نقصان کہ گناہ کرنے سے اللہ کی عظمت اس کے دل سے نکل جاتی ہے۔ گناہ کا 18واں نقصان کہ گنہگار نیکی اور بدی کی تمیز سے محروم ہو جاتا ہے۔ گناہ کا 19واں نقصان کہ گنہگار فرشتوں کی دعا سے محروم ہو جاتا ہے۔ گناہ کا 20واں نقصان کہ گناہ کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ کثرت گناہ کی وجہ سے وہ گناہ دل، دماغ اور اعضاء میں رچ بس جاتا ہے، یہاں تک کہ مرتے وقت بھی کلمے کی جگہ اس گناہ کو یاد کرتا ہے۔ ایک شرابی نے مرتے وقت کہا اللہ کے واسطے ایک پیسہ، اسی میں جان نکل گئی۔ میری بہنوں یہ وہ 20 گناہوں کے نقصانات ہیں جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو یہ 20 نقصانات ہیں جن کا سامنا انسان کو کرنا پڑتا ہے۔ آج ذرا ہم سوچیں کہ ہم کتنے گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ نیکی کرنے سے چہرہ پر رونق، دل میں نور، رزق میں وسعت، بدن میں طاقت، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور گناہ کرنے سے چہرے پر بے رونقی، دل میں ظلمت، بدن میں سستی، رزق میں تنگی، لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ گناہ کرنے سے عقل میں فتور اور فساد آ جاتا ہے، کیونکہ عقل ایک نورانی چیز ہے، کدورت معصیت سے ہے، اس میں کمی آ جاتی ہے، بلکہ خود گناہ کرنا یہ کم عقلی کی دلیل ہے۔ اس شخص کی عقل ٹھکانے ہوتی تو ایسی حالت میں وہ کہیں گناہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ شخص اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ کی ملک میں رہتا ہے، اللہ کا رزق کھاتا ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں، اور فرشتے گناہ لکھ رہے ہیں، اور فرشتے گناہ پر گواہ بن رہے ہیں۔ قرآن مجید کو گناہ سے روک رہا ہے، موت اس کو منع کر رہی ہے، دوزخ گناہ سے روک رہی ہے، اس کے باوجود پھر گناہ کر رہا ہے، تو یہ اس کی عقل کے کم ہونے کی دلیل ہے، اس کی بے وقوفی کی دلیل ہے، اور اس کے پاگل پن کی یہ دلیل ہے۔ میری بہنوں، ہم نے زندگی گناہوں میں گزار دی، اللہ کی نافرمانیوں میں، اور نہ جانے کیسے کیسے گناہوں میں ہم نے اپنی زندگی گزار دی ہے۔ تو ہم توبہ کریں۔ توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور پاک صاف رہنے والوں سے بھی اللہ محبت کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر انسان شب و روز، رات و دن بارگاہ اعزدی میں توبہ اور استغفار کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ حدیث پاک میں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، التائب حبیب اللہ، کہ توبہ کرنے والا وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نوجوانوں کی توبہ سے بڑھ کر کائنات کی کوئی چیز پسند نہیں ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندے تو مایوس نہ ہو، اگر تیرے گناہ زمین کو بھر دیں اور زمین کی وسعتوں کو بھر دیں، اور اگر پھر اوپر اٹھتے چلے جائیں، پھر خلا کو بھر دیں، خلا سے نکل کر آسمان کے کناروں تک چلے جائیں، ساری کائنات تیرے گناہوں سے بھر کر آسمان کے کنارے تیرے گناہ چھونے لگیں، پھر تجھے ندامت آ جائے، تجھے شرمندگی ہو جائے، تیرے آنسو نکل جائیں، اور تو توبہ کے لیے ہاتھ اٹھائے، تو اللہ فرماتے ہیں، میں ایسا کریم، ایسا سخی، ایسا رحیم ہوں کہ میں تیرے سارے گناہوں پر قلم پھیر دوں گا، اور مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ یہ کیا کیا اور یہ کیوں کیا۔ تو میری بہنوں، زندگی تو ہم نے گناہوں میں گزاری، اللہ کی نافرمانیوں میں گزاری۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، آج موقع ہے، جب تک موت کی کوئی نشانی سامنے نہ آ جائے، غرغرے کی حالت نہ ہو جائے، تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اگر ہم توبہ کریں، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کریں اور ہم گناہوں کو چھوڑیں۔ توبہ یہ ہے کہ ہم جن گناہوں کے اندر مبتلا ہیں اور جن جن گناہوں میں ہم لوگ لگے ہوئے ہیں، ہم ان گناہوں کو چھوڑیں، ہم ان گناہوں سے ذرا دور ہو جائیں، ان گناہوں کو بالکل چھوڑ دیں، شرمندگی کے ساتھ اللہ سے توبہ کر لیں، اللہ سے کہہ دیں، اے اللہ، آج تو یہ گناہ ہو گیا، آج تک تو یہ گناہ ہو گئے، آج کے بعد ہم گناہ نہیں کریں گے، تیری نافرمانی نہیں کریں گے۔ اور گناہ نہ کرنے کا انسان پختہ ارادہ کر لے، پختہ عزم کر لے۔ جب اس طریقے سے انسان توبہ کرے گا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف بھی فرمائے گا، اللہ اس کو اپنا محبوب بھی بنائے گا۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرما دیا، التائب حبیب اللہ، کہ توبہ کرنے والا وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ ہم توبہ کریں گے، اللہ کا محبوب
محبوب بنیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ جن گناہوں میں مبتلا ہیں ان گناہوں کو فوراً چھوڑ دیں، ان گناہوں کے کرنے پر شرمندگی ہو، احساس ندامت ہو، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو، پھر اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، ہماری توبہ کو قبول فرما دیں گے، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے، پرسکون عافیت والی زندگی اللہ ہمیں عطا فرمائیں گے، اور گناہوں کے بڑے بڑے جو 20 نقصانات آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں سے ہمیں اور ان تمام نقصانات سے اللہ ہمیں محفوظ فرما لیں گے۔ یہ مختصر سی باتیں آپ کے گوش گزار کرنا تھی، دعا فرمائیں کہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔